اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے آفتاب فاطمہ آپ سے مخاطب ہوں، اور ہم کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، خاندان کا اخلاق، اور اس کے صفحہ نمبر 94 پر ہم پہنچے تھے۔ اس کے چند سطروں کا مطالعہ کیا تھا، اور اگلا ٹاپک اس کا ہے شوہر کی رضامندی ضروری ہے، ماں کی نہیں۔ لکھا ہے، لڑکی جب تک ماں باپ کے گھر میں رہتی ہے اسے ان کی مرضی کے مطابق کام کرنا ہوتا ہے، لیکن جب اس کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ شوہر کے گھر چلی جاتی ہے تو اس کے فرائض بھی بدل جاتے ہیں۔ اگلا پیراگراف ہے، شادی کے بعد اسے چاہیے کہ شوہر کی دیکھ بھال کرے اور اس کی رضامندی اور خوشنودی کو ہر چیز پر مقدم سمجھے، حتیٰ کہ جہاں پر ماں باپ اور شوہر کی خواہش میں تصادم ہو رہا ہو وہاں صلاح اسی میں ہے کہ شوہر کی اطاعت کرے اور اس کی مرضی کے مطابق عمل کرے، خواہ اس کے ماں باپ کی رنجیدگی اور ناراضگی کا سبب کیوں نہ بنے، کیونکہ شوہر کی خوشنودی حاصل کرنے سے ان سے محبت کا رشتہ جو کہ شادی شدہ زندگی کے بقا کا ضامن ہوتا ہے مستحکم تر ہو جائے گا۔ لیکن اگر ماں کی خواہش اور مرضی کو اولیت دی تو ممکن ہے کہ اس مقدس عہد و پیمان میں تزلزل پیدا ہو جائے یا ٹوٹ جائے، کیونکہ بہت سی مائیں صحیح تربیت اور اعلیٰ فکر کی حامل نہیں ہوتی۔ انہوں نے اب تک اس بات کو نہیں سمجھا ہے کہ لڑکی اور داماد کو ان کے حال پر چھوڑ دینا ہی میں لڑکی اور داماد کو ان کے حال پر چھوڑ دینے ہی میں ان کی بہتری ہے، تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے مانوس ہوں اور مفاہمت پیدا کریں، اپنے حالات کے مطابق اپنی زندگی کے پروگرام کو تیار کر کے اس پر عمل کریں، اور اگر کوئی مشکل پیش آ جائے تو مشورہ اور مفاہمت سے اسے حل کریں۔ اگلا پیراگراف ہے، صحیح تعلیم و تربیت سے عاری خواتین چونکہ اس حقیقت کو جو عین مصلحت کے مطابق ہے سمجھ نہیں پاتی، اس لیے اس فکر میں رہتی ہیں کہ داماد کو اپنی مرضی کے مطابق چلائیں، اس لیے براہ راست اور بالواسطہ طور پر ان کے امور میں مداخلت کرتی ہیں، اور اس مقصد کے تحت اپنی بیٹی سے جو کہ ابھی جوان اور ناتجربہ کار ہے اور اپنی بھلائی برائی سے پوری طرح آگاہ نہیں ہے استفادہ کرتی ہیں، اور اس کو داماد پر اثر انداز ہونے کے لیے اعلی کار کے طور پر استعمال کرتی ہیں۔ برابر حکم دیتی رہتی ہیں کہ اپنے شوہر سے کس طرح برتاؤ کرو، کیا کہو کیا نہ کہو۔ سادہ لوح لڑکی چونکہ اپنی ماں کو اپنا خیرخواہ اور مصلحت اندیش سمجھتی ہے، اس لیے اس کی اطاعت کرتی ہے اور اس کے کہنے پر عمل کرتی ہے۔ اگر داماد ان کی مرضی کے مطابق چلتا رہا تو کیا کہنے، لیکن اگر اس نے سرتابی کی تو لڑائی جھگڑا، رسا کشی اور ضد کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ نادان عورتیں ممکن ہے اس سلسلے میں اس قدر سختی اور ہٹ دھرمی سے کام لیں کہ اپنی بیٹی داماد کو اپنی ضد اور خودسری پر قربان کر کے ان کی زندگیاں تباہ کر دیں، بجائے اس کے کہ لڑکی کو نصیحت کریں، ساتھ نبھانے کی ترغیب دلائیں، تسلی دیں۔ برابر اس کے شوہر کی برائیاں کرتی رہتی ہیں، مثلاً ہائے میری بچی کی قسمت پھوٹ گئی، کیسا خراب شوہر اس کے پلے پڑ گیا، کیسے اچھے اچھے رشتے آئے تھے، فلاں کی زندگی کیسی اچھی گزر رہی ہے، میری بہن جی کو دیکھو اس کے کیا ٹھاٹ باٹ ہیں، فلاں اپنی بیوی کے لیے کیسے اچھے اچھے لباس لاتا ہے، میری لڑکی بھلا کسی سے کم ہے جو ایسی زندگی گزارے، سوالیہ نشان۔ ہائے میری بیٹی کے کیسے نصیب ہیں۔ اس قسم کی باتیں جو ہمدردی اور خیرخواہی کے طور پر ادا کی جاتی ہیں، سادہ لوح لڑکی کو شوہر اور زندگی کی جانب سے بدظن اور سرد مہر بنا دیتی ہیں، اور بہانہ بازیاں اور باہم رنجش کے اسباب فراہم کر دیتی ہیں۔ لڑکی کے دل میں زہر آنگین خیالات سرایت کر جاتے ہیں، اور وہ بہانے تلاش کر کے اپنے شوہر سے لڑائی
جھگڑے کرتی ہے اور اسے اذیت میں مبتلا کرتی ہے، خود بھی اس کی حمایت میں کھڑی ہو جاتی ہیں اور زبانی طور پر اس کی تائید کرتی ہیں اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے کسی بھی چیز حتیٰ کہ طلاق دلانے اور اپنی بیٹیوں کا گھر اجاڑنے سے بھی دریغ نہیں کرتی۔ ذیل کی داستانوں پر توجہ فرمائیے۔ اس صفحے کی آخری لائن ہے اور پیراگراف نیا ہے۔ شروع ایک 30 سالہ عورت نے اپنی 50 سالہ ماں کو جو کہ اس کو اپنے شوہر سے جدا کر دینے کا باعث بنی تھی، تھپڑ مار دیا۔ ہم پہنچ گئے ہیں پیج نمبر 96 پر۔ عورت نے کہا کہ میری ماں مجھ سے میرے شوہر کے بےحد برائی کیا کرتی تھی اور اسے گھر اور خاندان سے بے تعلق رہنے کا الزام دیا کرتی تھی۔ آخرکار مجھے اپنے شوہر سے اختلاف پیدا ہو گیا اور میں نے اس سے طلاق لینے پہ تیار ہو گئی، لیکن فوراً ہی مجھے اپنے فعل پر پشیمانی کا احساس ہوا، لیکن اس پشیمانی کا کوئی فائدہ نہ ہوا کیونکہ میرے شوہر نے علیحدہ ہونے کے 6 گھنٹے بعد ہی اپنی خالہ کی لڑکی سے منگنی کر لی اور میں نے فرط غم سے اپنی ماں کو تھپڑ مار دیا۔ اگلا پیراگراف، ایک 39 سالہ مرد اپنی بیوی اور ساس کے ہاتھوں اتنا پریشان ہوا کہ اس نے خودکشی کر لی۔ اس نے جو خط چھوڑا اس میں لکھا تھا کہ چونکہ میری بیوی جس شہر میں کام کرتا ہوں آنے پر راضی نہیں ہوتی اور اپنے ناروا سلوک سے مجھے اس قدر اذیت پہنچاتی ہے کہ میں اس سے نجات حاصل کرنے کی غرض سے اپنی زندگی کا خاتمہ کر رہا ہوں۔ میری موت کی ذمہ دار میری بیوی اور اس کی ماں ہے۔ اگلا پیراگراف، ایک مرد نے اپنی ساس کے دخل اندازیوں سے پریشان ہو کر خودکشی کر لی۔ ایک مرد نے جو اپنی ساس کی بیجا مداخلتوں کے سبب بے حد تنگ آ گیا تھا، اس کو ٹیکسی سے باہر پھینک دیا۔ اگلا پیراگراف، ظاہر ہے کہ اگر لڑکیاں اس قسم کی نادان اور خود غرض ماؤں کی اطاعت و فرما برداری کریں گی اور ان کے غلط خیالات کا اثر قبول کریں گی تو یقیناً اپنے بسے بسائے گھر کو خود اپنے ہاتھوں تباہ کر دیں گی۔ لہٰذا جو عورت خوش و خرم زندگی گزارنے اور اپنی شادی شدہ زندگی کو برقرار رکھنے کی خواہش مند ہے، اسے چاہیے کہ بغیر سوچے سمجھے اپنی ماں کے افکار و خیالات کو قبول نہ کرے اور اسے 100% درست اور مصلحت کے مطابق تصور نہ کر لے۔ ایک عقلمند اور ہوشیار عورت ہمیشہ احتیاط اور عاقبت اندیشی سے کام لیتی ہے، اپنے ماں باپ کی گفتار و تجاویز پر خوب غور کرتی ہے اور اس کے انجام و نتائج کے بارے میں سوچتی ہے اور اس کے وسیلے سے اپنی ماں کو پرکھتی ہے۔ اگر دیکھتی ہے کہ اس کی ماں تعاون کرنے اور ایک عاقلانہ روش اپنانے کی ترغیب دلاتی ہے تو جان لیتی ہے کہ وہ خیر خواہ، عقلمند اور مدبر خاتون ہے۔ اس صورت میں اس کے کہنے پر عمل کرنا چاہیے اور اس کی عاقلانہ ہدایتوں کو قبول کرنا چاہیے، لیکن اگر دیکھے کہ اپنی جاہلانہ باتوں اور غیر عاقلانہ تجاویز کے ذریعے اس کو اپنے شوہر سے بدظن کر دیتی ہے اور اس کی بدبختی کے اسباب فراہم کرتی ہے تو یقین کر لینا چاہیے کہ وہ نادان، بد سلیقہ اور بد اخلاق ہے۔ ایسے موقع پر 2 راستوں میں سے ایک کا انتخاب کیا جا سکتا ہے، یا تو اپنی ماں کی رہنمائیوں اور احکام کے مطابق شوہر سے عدم تعاون کرے اور بہانہ بازیوں کرے، شوہر کے خلاف اعلان جنگ کر دے، یا ماں کی باتوں پہ دھیان نہ دے اور اپنے شوہر کی رضامندی اور خوشی کا خیال رکھے۔ ایک سمجھدار عورت پہلی راہ کا انتخاب ہرگز نہیں کرے گی کیونکہ وہ سوچتی ہے کہ میں نے اگر ماں باپ کی باتوں پر عمل کیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ میں راہ راست سے منحرف ہو جاؤں گی یا ساری زندگی شوہر کے ساتھ لڑائی جھگڑے اور کشمکش میں گزرے گی اور میری شوہر اور بچوں کی زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ یا طلاق لے لوں اور ماں باپ کے گھر لوٹ آؤں، ایسی صورت میں مجبور ہو جاؤں گی کہ ساری زندگی ماں باپ کی سر پڑی رہوں، حالانکہ میں جانتی ہوں کہ وہ مجھ کو خاندان کی ایک اصلی ممبر کی حیثیت سے قبول کرنے کو تیار نہیں ہوں گے اور مجھ کو ایک بوجھ سمجھیں گے۔
اور مجھ سے جان چھڑانے کی کوشش کریں گے۔ بس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ذلت خواری کے ساتھ زندگی گزاروں۔ بھائی بہنوں کی لان تان سنوں، اور اگر ماں باپ سے علیحدہ زندگی گزارنا چاہوں تو کہاں جاؤں؟ تنہا کس طرح زندگی گزاروں؟ اگر دوسری شادی کر لوں تو معلوم نہیں پہلے شوہر سے بہتر ہوگا یا نہیں، کیونکہ میری جیسی عورتوں کے لیے جن مردوں کے رشتے آتے ہیں وہ عموماً طلاق یافتہ ہوتے ہیں، یا ان کی بیویاں فوت ہو گئی ہوتی ہیں، اور زیادہ تر بچوں والے ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں ان کے بچوں کی دیکھ بھال کرنے پر بھی مجبور ہو جاؤں گی۔ صفحہ نمبر 98۔ اس کے علاوہ دوسری سینکڑوں مشکلات اور درد سر کا سامنا ہوگا۔ معلوم نہیں کہ دوسرا شوہر کیسا ہوگا، شاید اس میں اس سے بھی زیادہ اور بدتر عیوب ہوں، لیکن اس کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاؤں گی۔ ممکن ہے میرے عدم تعاون کے سبب میرا شوہر پریشان ہو کر کوئی خطرناک فیصلہ کرے اور فرار ہو جائے یا خودکشی کر لے۔ ممکن ہے اس کشمکش اور ہر درمی کے نتیجے میں خود میری جان پر بن آئے اور سوائے خودکشی کے اور کوئی چارہ نظر نہ آئے۔ اس ناجائز اقدام کے ذریعے اپنی دنیا و آخرت دونوں تباہ کر لوں۔ اگلا پیراگراف۔ ایسے حالات میں قضیے کے ہر پہلو پر خوب غور و فکر کرنی چاہیے اور اس کے نتائج کو تجزیہ کرنا چاہیے، اور اس کے انجام کو ذہن میں رکھ کر اس کے ایک ٹھوس فیصلہ کرنا چاہیے کہ ماں یا دوسرے رشتہ داروں کے غیر منطقی تجاویز اور فضول باتوں سے قطع نظر کر کے اپنے شوہر کی دیکھ بھال میں لگ جائے، اور اپنی ماں سے مناسب لہجے میں کہہ دے کہ میرے مقدر میں اسی مرد سے شادی ہونا لکھا تھا، لہٰذا اب میری بہتری اسی میں ہے کہ پوری تندہی اور سنجیدگی کے ساتھ اس مشترکہ زندگی کو خوشحال اور پرمسرت بنانے کی کوشش کروں، اور اپنے اچھے اخلاق اور کردار کے ذریعے اپنے شوہر کو راضی خوش رکھوں۔ وہی مجھ کو خوش نصیب بنا سکتا ہے، وہی میرا شریک زندگی اور مونس و غمخوار ہے۔ میری نظر میں اس سے بہتر کوئی دوسرا نہیں۔ ہم لوگ مسائل کو خود حل کر لیں گے، اور اگر کوئی مشکل آ پڑی تو وہ حل ہو جائے گی۔ آپ کی مداخلتوں کے سبب ممکن ہے ہماری ازدواجی زندگی تباہ و برباد ہو جائے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ ہماری آمد و رفت اور تعلقات قائم رہیں تو ہماری نجی زندگی میں بالکل دخل اندازی نہ کیجیے اور میرے شوہر کی برائی نہ کیجیے، ورنہ میں آپ سے قطع تعلق کرنے پر مجبور ہو جاؤں گی۔ اگر آپ کی ان باتوں اور نصیحتوں کا ان پر اثر ہوتا ہے اور وہ اپنے رویے میں تبدیلی پیدا کر لیتی ہیں تو آپ ان سے تعلقات قائم رکھیں، لیکن اگر اپنی اصلاح کرنے پر تیار نہیں تو آپ کی بہتری اسی میں ہے کہ ماں کے یہاں آنا جانا بہت کم کر دیں، اور اس طرح ایک بہت بڑے خطرے میں یعنی خاندان کا شیرازہ درہم برہم ہونے کے خطرے سے نجات حاصل کر لیں اور اطمینان کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اسی صورت میں ممکن ہے رشتہ داروں کی نظر میں آپ کی عزت و وقار کم ہو جائے، لیکن اس کے بدلے میں آپ کے شوہر کی محبت اور خوشنودگی میں کئی گنا اضافہ ہو جائے گا اور اس کی نظروں میں آپ کی عزت و وقار بڑھ جائے گی۔ اگلا پیراگراف۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم میں سے بہترین عورت وہ ہے جس کے زیادہ بچے ہوں، شوہر سے محبت کرنے والی، پاک دامن اور باحیا ہو، اپنے رشتہ داروں کے مقابلے میں تسلیم نہ ہو لیکن اپنے شوہر کی مطیع و فرما بردار ہو، اپنے شوہر کے لیے آرائش کرے، خود کو غیروں سے محفوظ رکھے، اپنے شوہر کی بات سنے اور اس کی اطاعت کرے، جب دونوں تنہا ہوں تو اس کے ارادے پر عمل کرے، لیکن ہر حال میں شرم و حیا کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ اگلا پیراگراف۔ پھر فرمایا، تم میں سے بدترین عورت وہ ہے جو اپنے رشتہ داروں کی اطاعت کرے لیکن اپنے شوہر کی بات پر توجہ نہ دے، کینہ ور ہو اور بانجھ ہو اور برے کاموں سے پرہیز نہ کرے، شوہر کی غیر موجودگی میں زینت اور آرائش کرے اور خلوت میں شوہر کی خواہشات کو رد کرے، اس کے عذر کو قبول نہ کرے اور اس کے گناہوں کو معاف نہ کرے۔ اگلا پیراگراف اور ٹاپک بھی اگلا ہے۔
کہ گھر میں بھی صاف ستھری اور سجی بنی رہیے۔ اکثر خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ جب باہر جاتی ہیں یا کسی جشن میں شرکت کرتی ہیں یا کہیں دعوت میں جاتی ہیں تو آرائش کرتی ہیں، بہترین لباس پہنتی ہیں اور حتی المقدور بہترین شکل میں گھر سے باہر جاتی ہیں، لیکن جب گھر واپس آتی ہیں تو فوراً اچھے اور خوبصورت لباس کو اتار دیتی ہیں، معمولی اور پرانے کپڑے پہن لیتی ہیں اور گھر میں صاف ستھری نہیں رہتی ہیں، بناؤ سنگھار نہیں کرتی، الجھے بالوں اور گھرداری کے لباس میں گھومتی رہتی ہیں، داغ لگے میلے کچیلے کپڑے پہنے رہتی ہیں، حالانکہ ہونا اس کے برعکس چاہیے۔ عورت کو چاہیے کہ گھر میں اپنے شوہر کے لیے آرائش کرے، اپنے شوہر کے لیے جو کہ اس کا دائمی شریک زندگی، دوست، مونس اور غمخوار اور اس کے بچوں کا باپ ہے، سجے بنے ناز و انداز دکھائے اور اس کے دل کو اپنے بس میں کر لے تاکہ گلی کوچوں کے دلبر اس کے دل میں جگہ نہ پا سکیں۔ دوسروں کی کیا اہمیت ہے کہ ان کے لیے زیب و زینت کی جائے؟ کیا یہ بات قابل تأسف نہیں کہ عورت غیروں کی توجہ کا مرکز بنے؟ عورت غیروں کی توجہ کا مرکز بننے کے لیے آرائش و زیبائش کرے اور جوانوں اور دوسری عورتوں کے لیے مشکلات پیدا کرے۔ اگلا پیراگراف اور صفحہ نمبر ہے 100، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو عورت خوشبو لگا کر باہر جائے جب تک گھر واپس نہ آ جائے خدا کی رحمت سے دور رہتی ہے۔ اگلا پیراگراف، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ارشاد گرامی ہے کہ تم میں سے بہترین عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کی اطاعت گزار ہو، اس کے لیے آرائش کرے لیکن اپنا بناؤ سنگھار غیروں پر ظاہر نہ کرے، اور تم میں سے بدترین عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں زینت کرے۔ اگلا پیراگراف، خاتون عزیز، ایک مرد کے دل کو قابو کرنا وہ بھی ہمیشہ کے لیے کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ نہ کہیے کہ وہ مجھے چاہتا ہے لہٰذا کیا ضرورت ہے کہ اس کے سامنے سجوں بنوں اور ناز و غمزے دکھاؤں۔ جی نہیں، اس کے عشق کی ہمیشہ حفاظت کیجیے۔ اگلا پیراگراف، یقین جانیے آپ کا شوہر چاہتا ہے کہ آپ اس کے سامنے ہمیشہ بنی سنوری اور صاف ستھری رہیں، خواہ زبان سے نہ کہتا ہو۔ اگر آپ اس کی دل و خواہش کو پورا نہ کریں تو ممکن ہے گھر سے باہر صاف ستھری اور سجی بنی عورتوں پر نظریں ڈالے اور آپ سے اس کا دل بھر جائے اور وہ گمراہ ہو جائے۔ جب دوسری صاف ستھری سلیقہ مند عورتوں کو دیکھتا ہے تو ان کا مقابلہ آپ کی بری وضاقت سے کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ فرشتے ہیں جو آسمان سے نازل ہوئے ہیں۔ آپ بھی گھر میں اس کے لیے صاف ستھری رہیے، بناؤ سنگھار کیجیے، اچھے اچھے لباس پہنیے، ناز و انداز دکھائیے تاکہ وہ سمجھے کہ آپ بھی کم نہیں بلکہ ان عورتوں سے زیادہ اچھی اور خوبصورت ہیں۔ ایسی صورت میں آپ اس کے پائیدار عشق کی امید کر سکتی ہیں اور وہ ہمیشہ کے لیے اس کے دل پر حکومت کر سکتی ہیں۔ ہم پہنچ گئے صفحہ نمبر 101 پر، اور لکھا ہے کہ ایک شوہر کے خط پر توجہ فرمائیے۔ لکھتا ہے، گھر میں میری بیوی کی حالت میں اور خدمتگار میں کوئی فرق نہیں۔ خدا کی قسم بعض وقت سوچتا ہوں کہ ان خوبصورت و نفیس لباسوں میں سے کوئی لباس گھر میں پہن لے جو اس نے دعوتوں اور اپنے کام پر جانے کے لیے تیار کیے ہیں، اور ان پرانے اور ڈھیلے ڈھالے بدوزہ کپڑوں سے دستبردار ہو جائے۔ کئی بار میں نے اس سے کہا، ڈیئر، کم از کم چھٹی کے دنوں میں تو ان نفیس لباسوں کو استعمال کر لیا کرو۔ تو ترش روی سے کہتی ہے، میں تمہارے اور بچوں کے سامنے پابند نہیں ہوں، لیکن اگر ایک دن بھی اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے سامنے ٹھیک سے تیار ہو کر نہ جاؤں تو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ اگلا پیراگراف، شاید آپ کہیں گے کہ گھر اور باورچی خانے کے کاموں کے ساتھ بن سنور کر رہنا ممکن نہیں ہے،
لیکن اگر آپ اس عمل کی قدر و قیمت سے واقف ہو جائیں تو یقیناً آپ اس مشکل کو حل کر سکتی ہیں۔ گھر کے کاموں کو انجام دینے کے لیے ایک لباس مخصوص کر لیجئے اور کام کے وقت اسے استعمال کیجئے۔ جب کام سے فارغ ہو جائیں اور آپ کے شوہر کے آنے کا وقت ہو تو اس وقت صاف ستھرے ہو کر عمدہ لباس پہنیے، بالوں کو سنواریے اور آراستہ ہو کر اپنے شوہر کے آمد کا انتظار کیجئے۔ اگلا پیراگراف حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، عورت پر لازم ہے کہ اپنے جسم میں خوشبو لگائے، اپنا بہترین لباس پہنے، بہترین طریقے سے زیب و زینت کرے اور ایسی حالت میں صبح اور رات کو اپنے شوہر سے ملے۔ اگلا پیراگراف امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، عورت کو آرائش اور زیبائش ترک نہیں کرنا چاہیے، خواہ ایک گلو بند ہی کیوں نہ ہو۔ ہاتھوں کو بھی سادہ نہیں رکھنا چاہیے، چاہے تھوڑی سی مہندی ہی لگا لے۔ حتیٰ کہ بوڑھی عورتوں کو بھی زینت اور آرائش ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اگلا صفحہ ہے 102 اور اس پہ ٹاپک جو ہم شروع کر رہے ہیں وہ ہے اس پر اپنی ممتا نچھاور کیجیے۔ مصیبت اور بیماری کے وقت انسان کو تیماردار اور غمخوار کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کا دل چاہتا ہے کہ کوئی اس سے ہمدردی کرے، نوازش اور دلجوئی کر کے اس کو تسکین دے، تسلی و تشفی کے ذریعے اس کے اعصاب کو سکھ پہنچائے۔ دراصل مرد وہی سابق بچہ ہوتا ہے جو بڑا ہو گیا ہے اور اب بھی ماں کی نوازش اور محبت کا بھوکا ہوتا ہے۔ مرد جب کسی عورت سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتا ہے تو اس سے توقع رکھتا ہے کہ پریشانی اور بیماری کے موقعوں پر ٹھیک ایک مہربان ماں کی طرح اس کی تیمارداری اور دلجوئی کرے۔ اگلا پیراگراف، خواہر عزیز، اگر آپ کے شوہر بیمار پڑ گئے ہیں تو ان کے ساتھ پہلے سے زیادہ مہربانی کا برتاؤ کیجیے، ان سے اظہار ہمدردی کیجیے اور افسوس کا اظہار کیجیے، ان کی علالت پر اپنے شدید و رنج غم کا اظہار کیجیے، ان کو تسلی دیجیے، ان کے آرام کا خیال رکھیے، اگر ڈاکٹر یا دوا کی ضرورت ہو تو مہیا کیجیے، جس غذا سے انہیں رغبت ہو اور ان کے لیے مناسب ہو فوراً تیار کیجیے۔ بار بار ان کے احوال پرسی کیجیے اور تسلی دیجیے، ان کے پاس زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کی کوشش کیجیے۔ اگر درد و تکلیف کی شدت سے انہیں نیند نہ آ رہی ہو تو آپ بھی کوشش کریں کہ ان کے ساتھ جاگتی رہیں۔ اگر آپ کو نیند آ گئی تو جب آنکھ کھلے تو ہلکے سے ان کا سر سہلا کے دیکھیے کہ اگر بیدار ہیں تو ان کا حال پوچھیے۔ اگر رات جاگ کر گزری ہے تو صبح کو ناراضگی کا اظہار نہ کیجیے۔ دن میں ان کے کمرے میں تنہائی اور خاموشی کا اہتمام رکھیے، شاید ان کو نیند آ جائے۔ آپ کی ہمدردیاں اور نوازشیں ان کی تکلیف میں تسکین کا سبب بنیں گی اور ان کے صحت یاب ہونے میں معاون ثابت ہوں گی۔ اس کے علاوہ اس قسم کے کام وفاداری، صمیمیت اور سچی محبت کی نشانیاں سمجھی جاتی ہیں اور اس کے نتیجے میں زندگی میں لگن اور حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے، آپس میں محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آپ بیمار ہوں گی تو یہی سلوک وہ آپ کے ساتھ کریں گے۔ جی ہاں، آپ کا یہ عمل ایک قسم کی شوہرداری ہے اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت کا جہاد یہ ہے کہ شوہر کی نگہداشت اچھی طرح کرے۔ یہ ہم پہنچ گئے صفحہ نمبر 103 پر اور اس کا اگلا پیراگراف، اگلا جو ٹاپک ہم شروع کر رہے ہیں وہ ہے راز کی حفاظت کیجیے۔ عام طور پر خواتین کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے شوہر کے اسرار اور رموز سے باخبر رہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ کسب معاش کی کیفیت، تنخواہ، بینک بیلنس، دفتری رموز اور اس کے مستقبل کے فیصلوں اور ارادوں سے مطلع رہیں۔ مختصر یہ کہ اپنے شوہر سے توقع رکھتی ہیں کہ اپنے تمام
رازوں کو ان پر برملا کر دے اور ان سے کچھ پوشیدہ نہ رکھے۔ اس کے برعکس بہت سے مرد اس بات پر تیار نہیں ہو کہ اپنے تمام رازوں کو اپنی بیویوں پر ظاہر کر دیں، اور کبھی کبھی یہی موضوع گرما گرمی اور بدگمانی کا سبب بن جاتا ہے۔ بیوی شکایت کرتی ہے کہ میرے شوہر کو مجھ پر اعتبار نہیں اور اپنے رازوں کو مجھ سے مخفی رکھتے ہے اور اپنے خطوط مجھے پڑھنے نہیں دیتا، اپنی آمدنی اور پسنداز کے بارے میں نہیں بتاتا، مجھ سے اپنے دل کا حال نہیں کہتا، میرے سوالوں کا جواب دینے میں تامل کرتا ہے، بلکہ کبھی کبھی جھوٹ بولتا ہے۔ اتفاق ہے کہ بعض مرد بھی اپنی زندگی کے اسرار و رموز بیوی سے پوشیدہ رکھنا پسند نہیں کرتے، لیکن ان کا عذر یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کے پیٹ میں کوئی بات نہیں ٹکتی، وہ کسی بات کو پوری طرح پوشیدہ نہیں رکھ پاتی، ادھر کچھ سنا اور فوراً دوسروں سے کہہ دیا، کوئی بھی بہانے سے اسرار اور رموز کو ان کے منہ سے اگلوا سکتا ہے اور اس طرح خواہ مخواہ ان کے لیے مصیبت کھڑی ہو سکتی ہے۔ اگلا پیراگراف، اگر کوئی انسان کسی کے رازوں کو جاننا چاہے تو آسانی کے ساتھ اس کی بیوی کو فریب دے کر اس کے ذریعے سے اپنا مقصد پورا کر سکتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بعض عورتیں رازوں سے واقف ہونے کے سبب اس سے استفادہ کریں، حتیٰ کہ اس کو شوہر پر غلبہ حاصل کرنے کا وسیلہ قرار دیں اور تسکین نہ ہونے کی صورت میں اس کی پریشانی کے اسباب فراہم کر دیں۔ اگلا پیراگراف، البتہ مردوں کا یہ عذر کسی حد تک مدلل ہے، عورتیں جلدی جذبات اور احساسات سے مغلوب ہو جاتی ہیں اور عام طور پر ان کے احساسات اور جذبات ان کی عقل پر غالب آ جاتے ہیں۔ جب غصے میں ہوتی ہیں تو مروت برتنا ان کے لیے دشوار ہو جاتا ہے۔ ایسے وقت میں ممکن ہے کہ رازوں کو جاننے کے سبب ان سے ناجائز فائدہ اٹھائیں اور مرد کے لیے مصیبت کھڑی کر دیں۔ اگلا صفحہ ہے 104، اور قارئین گرامی، اس قسم کے واقعات سے آپ خود بھی واقف ہوں گے، لہٰذا عورت اگر چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہ رکھے تو اسے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ رازوں کی اس طرح حفاظت کریں اور محتاط رہیں کہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی سے بھی اور کسی صورت میں بھی کوئی بات نہ کریں، حتیٰ اپنے قریبی عزیزوں اور گہرے دوستوں سے بھی اپنے شوہر کے رازوں کو نہ کہیں۔ راز کی حفاظت کے لیے یہ کافی نہیں کہ خود تو دوسروں سے کہہ دیں اور اس سے کہیں کہ کسی سے نہ کہنا۔ یقیناً جس کو راز دار بنایا گیا ہے اس کے بھی کچھ دوست ہوں گے اور ممکن ہے کہ وہ آپ کے راز اپنے دوستوں سے کہہ دے اور کہے کہ کسی اور سے نہ کہنا۔ ایک وقت انسان متوجہ ہوتا ہے کہ اس کے راز فاش ہو گئے ہیں، لہذا عقل مند انسان اپنے رازوں میں کسی کو شریک کرنا پسند نہیں کرتا۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، عاقل انسان کا سینہ اس کے رازوں کا صندوق ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا یہ بھی ارشاد ہے کہ دنیا اور آخرت کی خوبیاں دو چیزوں میں مضمر ہیں، راز کی حفاظت کرنے اور اچھے لوگوں سے دوستی کرنے میں، اور تمام برائیاں دو چیزوں میں جمع ہوتی ہیں، رازوں کو فاش کرنے اور بدکار لوگوں سے دوستی کرنے میں۔ یہاں پہ ہم صفحہ نمبر 104 پہ اس موضوع کو ختم کرتے ہیں اور یہیں تک اپنے آڈیو کو بھی، اور پھر اگلے آڈیو میں اگلے ٹاپک سے آغاز کریں گے۔ اللہ حافظ۔